کہ اتنی زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے، تو بتایا اس وجہ سے کہ سب سے پہلی منزل یہی ہے آخرت کی. جس طرح اگر کسی کینیڈا انگلینڈ وغیرہ جانا ہوتا ہے، اور اگر ممبئی ایئرپورٹ ہی پر ہمارے کاغذات میں کچھ نہ کچھ کمی آئے تو وہاں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہر عمل کریں ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اس پر مجھے ملے گا کیا، اور جو وعدہ ہے اس پر یقین کریں. اس کو کہتے ہیں ایمان اور احتساب. اب ہم یہاں پہنچے ہیں تو صحابی نے پوچھا ما غنیمت مجالس ذکر، دین کی مجلسوں پر کیا ملے گا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت مجالس ذکر الجنہ الجنہ، کہ دین کی مجلسوں پر اللہ جنت ہی دیں گے. تو یہ جو ہمارے گھروں کے یہ مذاکرے ہیں، 6 صفات کے ساتھ تعلیم ہے، ہفتہ واری تعلیم ہے، جماعت جب آتی ہے تب ہم آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مجلسوں پر جنت دیں گے. لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے. ایک صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ ہوں گے، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں. اللہ معاف کریں، صبح شام اتنی محنت ہوئی ہے کہ ہم نے مال والوں کو اور بنگلے والوں کو اور مالداروں کو اور کرسی والوں کو ہم نے بڑا سمجھا ہے. حالانکہ اللہ کے یہاں بڑے ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ دیندار اور تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ کے راضی کرنے والے اعمال پر چلنے والا ہو. تو وہ ایک دیہاتی صحابی نے فوراً جلدی گھٹنوں کے بل پوچھا کھڑے ہو کر، اے اللہ کے رسول فرمائیے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر المساجد فی ذکر اللہ، ذکر المجالس، کہ دین کی مجلسیں، ذکر المجالس فی المساجد، کہ یہ دین کی مجلسیں قیامت کے دن عزتیں دلوائے گی. حدیث شریف میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چل لیا کرو. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم کیا چریں؟ وہ دین کی وہ کیا چیزیں ہیں، جس طرح جانور تو کھیتوں میں چرتے ہیں، ہم کیا چریں؟ تو فرمایا حیلک الذکری، دین کی مجلسیں یہ جنت کے باغیچے ہیں، باغیچے. ایک روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس تعلیم کے بعد، دین کی مجلس کے بعد اور ذکر کی مجلس کے بعد اور یہ فضائل اعمال کے حلقے، تعلیم والے حلقے کے بعد، حدیث شریف میں ہے کہ فرشتے اعلان کرتے قوموا مغفورا لکم فقد بدلت سیئاتکم حسنات، تم سب بخشائے اڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے اور جتنے گناہ تھے اس کو نیکیوں سے بدل دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ترغیب دی علیک بمجالس ذکر، کہ دین کی مجلسوں میں ضرور بیٹھا کرو، اپنے آپ کو بٹھاویں، محتاج بن کے بٹھاویں، اپنی ضرورت سمجھیں، دین کی مجلسوں کو اپنی ضرورت سمجھے. روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم اپنے پورے گھرانے کے ساتھ، محرم کے ساتھ اپنی تعلیم کو اپنی ضرورت سمجھے. جس طرح کھانا روٹی چاول جس طرح جسم کی خوراک ہے، جسم کی غذا ہے، اس طرح یہ ہمارے روح کی غذا ہے. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت یہ ہماری روح کی غذا ہے. صبح شام کی تسبیحات، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ صبح شام، یہ ہماری روح کی غذا ہے. روزانہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ ہے. اس کو ہم دل میں لیں اور اس پر یقین کریں کہ ہماری روح کی غذا ہے. یہ دین کی مجلسوں پر اللہ کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمائے. بلکہ ایک روایت تو عجیب روایت ہے، اس وقت تو خوش ہو جانا چاہیے ہم کو کہ قیامت کے دن موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت ان کو کہا جائے گا یہ کون ہے؟ انبیاء یہ کون ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں من قبائل شتیٰ،
من بلاد شتّا، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلے کے، مختلف خاندان کے. ہمارے یہاں جو ماں بہنیں آتی ہیں وہ ساری ایک الگ مستورات کی جماعت میں نکلتے ہیں یا ہفتہ واری تعلیم میں آتے ہیں، تو وہ ایک مختلف قبیلے کے ہوتے ہیں. جب اللہ کے راستے میں ہم نکلتے 3 دن 10 دن چلا 2 ماہ بیرون، تو اس وقت الگ الگ علاقے کے ہوتے ہیں، کہ الگ الگ علاقے کے الگ الگ قبیلے کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں. فینتقون، اور اس طرح وہ باتیں کرتے ہیں جس طرح کھجور لینے والا اچھی اچھی کھجوریں لیتا ہے. ہمارے زمانے میں سب ہم سیب لینے جاتے ہیں تو اچھے اچھے سیب خریدتے ہیں، اس طرح وہ باتیں بھی اچھی اچھی کرتے ہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال اور صدقات میں 84 کتابوں کا رس رکھ دیا ہے، 84 کتابوں کا گلدستہ ہے. یہ کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے یہ کتاب. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھوائی ہے. تو ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھے، ہفتہ واری تعلیم کو جو ہمارے یہاں طے ہے وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں. جس طرح ہم ٹرین کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، 3:30 کا وقت ہے تو ہم 3 بجے سے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کہیں چھوٹ نہ جاویں. اس طرح ہم دین کی مجلسوں میں بھی وقت سے پہلے پہنچیں گے کہ 3:30 کی تعلیم ہے، ہم 3:25 تک پہنچ جائیں گے وقت سے پہلے. اس طرح ہفتہ گھر کی تعلیم کا بھی ایک وقت طے ہو، اسی طریقے سے گھروں میں نماز کا بھی ایک وقت طے ہو. فجر کے بعد یاسین شریف کا وقت طے ہو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ ہو، عشاء کے بعد سورہ ملک ہو، یا وہ سورہ واقعہ کے ساتھ سورہ ملک پڑھ لیں، الف لام میم سجدہ پڑھ لیں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیں. اس طریقے سے ہم یہ فضائلوں کو سنیں گے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے فضائل اعمال کے اندر بیان کیے ہیں. تو یہ تو ہفتہ واری تعلیم ہے اور اپنے گھروں کی تعلیم. اور خروج کے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فضائل بتائے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر نکلنا، تھوڑی دیر، اس کو ہم نے عربی میں دیکھا گرامر کے اندر، لغت کے اندر، تو اس میں لکھا ساعتن، کتنی منٹ؟ تو کہا 60 منٹ ہوتی ہے. تو کہا حجر اسود کے سامنے جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہیں. اور شب قدر میں، اور شب قدر کی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو 1000 مہینے کو 1,00,000 کے ساتھ ملاتے ہیں تو 10 کروڑ مہینے ہو جاتے ہیں. تو 1 گھنٹے کا ثواب، 1 گھنٹہ جو ہم ہفتہ واری تعلیم میں آتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے تو 72 گھنٹے، 10 دن نکلتے تو 240 گھنٹے. تو 1 گھنٹے کا 10 کروڑ مہینے کے برابر ثواب ہے. تو میری ماں بہنیں اس کو سوچیں کہ ہفتہ واری تعلیم میں 1 گھنٹہ، 3 دن کے اندر 72 گھنٹے، اور 10 دن کے اندر کتنے 240 گھنٹے، اور چلو 2 ماہ پر کیا ملے گا ہم کو. یہ فضائل کا دھیان رکھیں. ہم حدیث شریف میں ہے پیارے، دھیان رکھیں. ہم حدیث شریف میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام احدکم فی سبیل اللہ ساعتا خیر لہ من عملہ عمرہ فی اہلہ. اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر، ساعتا 1 گھنٹہ، پوری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے. 1 گھنٹہ، چلو مان لو 60-70 کی حدیث شریف میں ہے اس امت کی عمر 60-70 کے بیچ میں ہے، تو مان لو 60 سال. اگر 60 سال کو اگر 10 گھنٹے کا ساتھ ملائے تو 600 سال ہو جاتے ہیں، 20 کے ساتھ ملائے تو 112 گھنٹے، 1200 گھنٹے ہو جاتے ہیں. تو خالی 1 گھنٹے کا یہ حال ہے، 1 دن کا یہ حال ہے تو 72 گھنٹے اور 10 دن اور 40 دن بیرون کا کیا حال ہوگا. صحابہ نے ان فضائل کو سنا ہے اور یقین کے ساتھ اپنا وقت لگایا ہے. صحابیات بھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جان دے دی، پہلی شہادت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور ایک بات اور بھی خوشی کی بات سنا دیں، پوری دنیا کی تبلیغ 4 عورتوں کے کھاتے میں جاری. عورت اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں، اور اگر اللہ معاف کرے اگر محنت پر نہیں آئی تو پوری دنیا کوئی بھی گناہ پھیلانا چاہتی ہے، بے حیائی پھیلانا چاہتی ہے تو 2 طبقے کو دے دیتی ہیں. ہمارے بڑوں کا اللہ عمروں میں برکت دے، وہ حضرات اس کی بہت فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ حضرات کہ نوجوان ہے 2 قسم کے طبقے کو دے دو، پوری دنیا میں وہ عام ہو جائے گا، چاہے دین ہو، چاہے گناہ کے کام ہو کہ نیک اعمال ہو. ایک ہے عورت اور ایک ہے جوان.
جو دے دو گے وہ چل جائے گا. اگر دین کی محنت دے دی تو دین کی محنت چلے گی, دین دنیا میں پھیل جائے گا. تو 4 عورتوں کے کھاتے میں جا رہی, اس کو دھیان سے سن لیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جن پر اللہ نے کام کھولا ہے, وہ ان کے والد صاحب ایک بارات میں گئے ہوئے تھے. وہ عورتیں یہ مذاکرہ کر رہی تھی کہ اب تو اس وقت تو 1947 سے پہلے تو انگریز آباد تھے یہاں پر, سے پہلے تو انگریز آباد تھے یہاں پر, انگریز تھے. تو اس وقت یہ لوگ پڑھے لکھوں کو بہت اچھی جاب دیتے تھے, تو جاب دیتے تھے ان کو, تو وہ لوگ اپنے بچوں کو انگلش پڑھاتے تھے. یہ 4 عورتیں مشورہ کر رہی ہے کہ اپنے خاندان سے علم رخصت ہو رہا ہے, کیا کرنا چاہیے. تو 4 مذاکرہ کر رہی تھی. اس میں ایک عورت یہ نے کہا, دیکھو یہ بارات آئی ہوئی ہے, مظفر نگر سے کاندھلا آئی ہوئی تھی. تو کہا دیکھو اس میں کوئی مولوی صاحب ہو تو میں میری بیٹی دے دوں گی نکاح کے اندر. تو دیکھا بارات میں دیکھ مولوی اسماعیل صاحب آئے ہوئے تھے, اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 35-40 سال ہوگی, اور بیٹی کی عمر 20-22 سال ہوگی. تو انہوں نے کہا وہ مولوی صاحب کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کر دو, رخصت کر دو. انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ, کہ اس وجہ سے کہ میری نسل میں علم زندہ رہیں. اسی لیے جب دین کی محنت میں وقت لگتا ہے تو اپنی بیٹیاں اور بیٹوں کے لیے وہ گھر تلاش کرتے ہیں جس میں دین ہوتا ہے, دینداری ہوتی ہے, نہ کہ مال دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اپنی بیٹی دے دی. تو کیا ہوا, وہی مولانا اسماعیل صاحب کے ذریعے سے ان لڑکی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی ہستیاں پیدا کی. ایک تو ہے مولانا یحییٰ صاحب, اور دوسرے ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن سے اللہ نے پوری دنیا میں تبلیغ چلا دی ہے. اور دین کی یہ محنت, مبارک محنت, طاقتور محنت جو اللہ نے دی ہے, کہ پورا عالم سے فتنے ختم ہو رہے ہیں. اور دوسرا بیٹے مولانا یحییٰ صاحب, بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے اللہ والے. ان کے بیٹے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, جن کی فضائل اعمال کو سب سے زیادہ پوری دنیا میں قبولیت عطا فرمائی اور کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے, یہ قربانی پر. تو یہ تبلیغ کی پوری محنت 4 عورتوں کے کھاتے میں جا رہی ہے, اور کہیں تو صرف ایک عورت کے کھاتے میں جا رہی ہے. یہ سارا پوری تبلیغ کا ثواب ان 4 کے کھاتوں میں جا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے. اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں, لیکن صلاحیتوں کا ہماری بہنیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں. اسی ہماری درخواست ہے کہ یہ بہت فضائل ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنے کی بہت فضائل ہیں. اس کو سامنے رکھ کر ہماری ماں بہنیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے گی جب اللہ کے راستے میں نکلے گی. 3 دن جن کے آج تک 3 دن ہی لگے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 3 دن, تیسرا دن ہمارا آخری دن ہے, اس میں نقد جماعت یہاں سے روانہ ہو. اور نقد لکھا ہے کہ ماشاءاللہ مکاتب کی بھی چھٹی ہے, اسکول کی بھی چھٹی ہے. ہماری درخواست ہے 10 دن بھی لگے, جن کے آج تک 3 دن ہی لگے وہ 3 دن نام لکھا ہے, نقد جماعت نکلے, چاہے وہ جمعہ سے نکلے یا کل سے نکلے. اور جن کے 3 دن لگ گئے وہ 10 دن لگاویں, اور جن کے 10 دن لگے ہیں اگر شرائط اور قوائف بڑوں کے سامنے رکھیں وہ 40 دن نکلے. اور جن کے 40 دن لگ گئے ہیں ماشاءاللہ بیرون کی جماعت جا رہی ہے. ابھی گجرات کا مشورہ کفلیتا کے اندر ہوا تو ایک جوڑا پیش ہوا جس نے ایک جوڑے نے 1 لاکھ لکھا ہے, یعنی مستورات کا ایک اور مرد حضرات کے ایک. ہمارے بڑوں نے کہا ایسے اتنے میں تو نہیں چلے گا, تو انہوں نے 2 لاکھ یعنی 2 لاکھ یعنی 2 کا جمع ہو کے 4 لاکھ بیرون کی جماعت جا رہی ہے. ماشاءاللہ قربانیاں دے رہا. اللہ نے مال کیوں دیا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے لیے, لگانے کے لیے دیا ہے, مال تو خرچ کرنے کے لیے. جیسے ہماری ماں بہنوں سے درخواست ہے نیت کر کے جا, جتنی ماں بہن آئی ہے وہ تو طے کر کے جاویں کہ آج سے اگر نہیں میرے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے تو ہم فضائل اعمال کی تعلیم 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ کریں گے. ہماری بچیاں بھی 6 صفات کا مذاکرہ کریں, ہمارے بچے بھی 6 صفات کا مذاکرہ. اور کتنی مبارک زبانیں ہیں جن کی زبانوں پر 6 صفات کے احادیث زبان پر جاری ہو جائے, کتنی مبارک زبانیں ہیں. تو یہ خواہش کریں کہ میری اولادیں 6 صفات کا مذاکرہ کریں, تو ہم 6 صفات کے مذاکرے کریں. چاہے پہلے دن تو نام گنوا دے, پہلی صفت ایمان, دوسری نماز, تیسرا علم, چوتھا اکرام مسلم, 5واں اخلاص نیت, 6واں دعوت اللہ. اس طریقے سے چاہے مہینے تک گنوائیں, 2 مہینے تک گنوائیں, پھر ایک دن اس کا مقصد بتائیں, ایمان کا مقصد کیا ہے, وہ 1 مہینہ لاوے, 2 مہینے تک چلاوے. اس کے بعد اس کی فضیلت کی ایک حدیث 1-2 مہینے تک چلاوے. اسی طرح حاصل کرنے کا طریقہ ہماری ماں بہنیں 6 مہینے میں بھی ایک صفت آ جائے گی, تو میری ماں بہنیں 2-1 سال میں ہماری نوجوان لڑکی اور لڑکے 6 صفات کو مقصد فضیلت حاصل کرنے کے طریقے کے ساتھ یاد کر لے گی. اسی طے کر کے جاویں کہ انشاءاللہ ہم فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے اور اپنی غذا سمجھیں گے. جس طرح کھانا جسم کی غذا ہے اس طرح ہماری فضائل اعمال کی تعلیم ہماری روح کی غذا ہے.
اس کے بعد ہفتہ واری تعلیم کو اپنی ضرورت سمجھے. جیسے مرد حضرات کے لیے 2 گشت ہیں، ہماری مستورات گشت تو نہیں کرے گی لیکن ہفتہ واری تعلیم کرے گی. ہمارے مرد حضرات کے لیے روزانہ 3 کام ہے: مشورہ، تعلیم، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم اور ملاقاتیں 2.5 گھنٹے. یہ مرد حضرات کے لیے روزانہ، ہمارے لیے روزانہ کی تعلیم ہے. مرد حضرات کے لیے 2 گشت ہیں، اپنی مسجد کا، پڑوس کی مسجد کا جو مشورے سے طے ہو جائے. مستورات کے لیے ہفتہ واری تعلیم ہے. اور مرد حضرات کے لیے ہر مہینے 3 دن، 27 دن کے حلال نہیں، اور اپنی ضروریات پوری کرے 3 دن اللہ کے راستے میں. ہماری ماں بہنوں کے لیے، مستورات کے لیے ہر 3 مہینے میں 3 دن ہے. اور مرد حضرات کے لیے ہر سال 4 مہینے کی بھی آواز لگائی جا رہی ہے، ہر سال چلے گی. اور ہماری مستورات کے لیے ہر سال میں 1 مرتبہ 10 ماہ 10 دن، یعنی 12 مہینے میں 10 دن اور 3 سال کے ہمارے مرد حضرات کے لیے ہر سال 4 مہینے یا ہر سال چلہ، یا کم از کم 3 سال میں 1 4 مہینہ یا بیرون کا، ہر 3 سال میں 1 مرتبہ بیرون. ہماری ماں بہنوں کے لیے ہر 3 سال میں 1 چلہ، اور چلہ لگنے کے بعد دوسرے 2 سال یا 3 سال، 2 سال گزرنے کے بعد تیسرے سال بیرون جانا ہے 2 ماہ کے لیے. تو ہم جن کا نہیں لگا وہ آج نقد طے کریں کہ مکاتب کی بھی چھٹی ہے، اسکول کی بھی چھٹی ہے، یہ موقع غنیمت چاہیں، پھر پتہ نہیں کب یہ مواقع آوے. اور اگر 3 دن لگے ہیں تو 10 دن میں نام لکھائے، اور 10 دن لگے ہیں تو چلے میں نام لکھائے، اور اگر چلہ لگ چکا ہے تو بیرون میں نام لکھائے.